الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ٹاپک کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے ماں باپ کی خدمت کی ہو لیکن وہ کامیاب نہ ہوا ہو۔ ایسا بھی کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اور اس سے کوئی کامیابی حاصل ہو گئی ہو۔ ہم سارے ہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو یاد رکھیے گا، جس شخص کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں نا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کی دعائیں نہیں نہ لی، ماں باپ کا ادب نہیں کیا، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ ماں باپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی میں اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے اوپر لعنت بھیجی جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گا تب قیامت آئے گی۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب کفر عام ہو جائے گا تب قیامت آئے گی۔ آپ نے فرمایا جب ماں باپ کی نافرمانی جو ہے وہ عام ہو جائے گی تب قیامت آئے گی۔ جب بیٹی ماں کو نوکرانی سمجھے گی اور ماں باپ اس بات سے ڈریں گے کہ اگر ہم اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو کچھ کہیں گے تو وہ آگے سے کہیں ہمیں جواب نہ دے دے، اس چیز سے ڈریں گے ماں باپ، تب قیامت آئے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ حج مقبول سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حج مقبول، آپ لاکھوں روپیہ لگا کے حج کر کے آتے ہیں، آپ کو اس چیز کا گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ حج قبول ہے؟ کسی کو کوئی گارنٹی ہو؟ ماں باپ کو محبت کی ایک نگاہ سے آپ دیکھ لیں، آپ کو قبول حج کا ثواب ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا تو ایک ثواب حج کا ملا، 10 دفعہ دیکھا تو بھی ایک ہی حج کا ثواب۔ جتنی دفعہ دیکھو گے اتنی دفعہ حج کا ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ دیکھا ہے تو ایک دفعہ حج مقبول کا ثواب ہے، 10 دفعہ دیکھا ہے تو 10 دفعہ حج مقبول کا ثواب ہے۔ اتنے موج نہیں لگ گئی؟ آتے جاتے ماں باپ کو دیکھو محبت کی نگاہ سے، آپ کو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو ہی کامیاب ہونا ہے، لیکن اگر ماں باپ کی نافرمانی کریں گے ہم، ان کا دل دکھائیں گے ہم، تو پھر دنیا میں بھی ضلالت ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ضلالت ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل جو خرچہ ہے، جو مال ہے، وہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ افضل مال وہ ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتی ہے۔ آج ہم کتراتے ہیں ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا ہے، اور عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے۔ یعنی مرد کے لیے جنت اس کی ماں ہے اور عورت کے لیے جنت اس کا شوہر ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، اسے راضی کرے گی تو ہی جنت میں جائے گی، اور مرد اپنی ماں کی خدمت کرے گا، اپنی ماں کو راضی کرے گا تو ہی جنت میں جائے گا، ادروائز جنت کو بھول جائیں آپ۔ ہماری شادی ہو جائے نا، ہم کہتے ہیں ہم نے ماں باپ اور بیوی کو اور ماں کو ایکول لے کے چلنا ہے، ایکول تو ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے ہی فرما دیا، آپ نے کہا مرد پہ سب سے زیادہ حق ہی اس کی ماں کا ہے، تو ایکول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ عورت کے حقوق ادا نہ کریں، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کریں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریفرنس ماں کو دینی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ناران کا خان جاتے ہیں، آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کا کام ہے پہلے اپنی ماں کو جا کے ملیں، اپنی ماں کے قدم دبائیں جا کے، پھر اپنی بیوی بچوں کے پاس آئیں۔ اب اس میں بیوی کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں، میں نے پالا پوسا ہے، میں تمہاری خیال کرتی ہوں، تم پہلے جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی عورت چاہے گی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ جہنم میں جلے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو کم از کم ہمیں خود بھی خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا، ہم خود بھی ایسا کام نہ کریں، نہ ہی اپنے شوہر کو ایسا کام کرنے دیں جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ دیکھیں صرف جو ہے نا غیر شرعی جو کام ہے اس میں ماں باپ کا حکم نہ ماننے کی جو ہے وہ شریعت نے کہا ہے، کہ جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ داڑھی رکھتا ہے، ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں رکھنی، اس میں لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کی نافرمانی اس طریقے سے کریں، بدتمیزی کریں آگے سے، طریقے کے ساتھ آپ نے کہنا جی میں مسلمان ہوں، پہلے اللہ اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے وہ ہے، میں داڑھی نہیں کروا سکتا، بدتمیزی پھر بھی نہیں۔ اس کے علاوہ چاہے ماں باپ غلط بھی ہیں نا، تو آپ باؤنڈ ہیں ماں باپ کا حکم ماننے کے لیے۔
آپ نے ماں باپ کی اطاعت ہر صورت میں کرنی ہے۔ جس بندے نے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے نا، اس نے اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا نا تو اللہ پاک نے اس مٹی کو بھی سونا بنا دیا، اور جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اس نے سونے کو بھی ہاتھ ڈالا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس سونے کو بھی مٹی بنا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی آواز، اپنی ماں کی بات سنتا، اپنی ماں کو کہتا لبیک میں حاضر ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے تھے، ساتھ میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی رضائی والدہ ہیں، رضائی ماں سمجھتے ہیں جس سے دودھ پیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ام ایمن نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا محمد مجھے پانی تو پلانا۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا نا تو آپ کو برا لگا تھوڑا سا، آپ نے کہا ام ایمن تم اللہ کے نبی کو کہہ رہی ہو مجھے پانی پلاؤ؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ہوا، میرا بیٹا ہے میں نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ تو ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے، آپ نے کہا عائشہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، وہ میری ماں ہے، میں نے اس کا دودھ پیا ہے۔ آپ فوراً اٹھے، پانی بھرا اور دونوں ہاتھوں سے لا کے پیش کیا اپنی والدہ کو۔ اللہ کے نبی جن کا اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ کیسے اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں؟ خود اٹھے ہیں، پانی پیش کیا دونوں ہاتھوں سے، کر کے بتایا اپنی امت کو کہ تاکہ میری امت بھی اس پہ عمل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جنت میں چلے گئے، وہاں پہ نا تلاوت قرآن کی آواز سنائی دی آپ کو۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ادھر جنت میں کیسے آواز آ رہی ہے اس کی؟ تو اچھا یہ نہیں فرشتوں نے کہا کہ بڑی نمازیں پڑھتے تھے اس لیے یہاں پہ آواز آ رہی ہے، بڑے روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آپ فرشتوں نے کہا کہ یہ اس نے اپنی ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اور آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ مقام دیکھیں کس وجہ سے ملا، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ ہم نے 2 اسپیکر لگائے ہوئے ہیں نا، ہم 4 بھی لگا لینا تو پچھلی گلی میں مشکل سے آواز آئے گی۔ کہاں پہ مدینہ شریف، کہاں پہ جنت، تلاوت کر رہے ہیں آواز کہاں جا رہی ہے؟ جنت میں جا رہی ہے۔ صرف کس لیے یہ مقام حاصل ہوا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ تو ماں کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے نا اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک کسائی ہے، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ پہنچ کے اس کی طرف، اس کی دکان پہ چلے گئے، جا کے بیٹھ کے دیکھنے لگے کیا کر رہا ہے۔ گوشت بنایا اس نے، بیچتا رہا، شام ہو گئی، 2-4 بوٹیاں اس نے بچا کے رکھنی، جاتے وقت اس نے تھیلے میں ڈالی اور چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ اچھا اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ یہی سمجھ رہا تھا شاید کوئی عام سا آدمی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اس نے کہا جی آ جائیں آپ۔ اچھا آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں، وہ گھر پہنچا، اس نے وہ جو گوشت کے 2-4 تھے، وہ چھوٹا موٹا گوشت تھا جو بھی تھا، اس نے اس کو ہانڈی میں ڈالا، پکانا شروع کر دیا۔ جب ہانڈی پک گئی پھر اس نے آٹا گوندا، روٹیاں بنائی۔ پھر ایک بڑی عورت تھی، وہ وہاں پہ منجی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس نے اس کو سہارا دے کے اٹھایا، بٹھایا، اس کو نوالے جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیے۔ جب کھانا کھلا کے فری ہوا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا معاجرہ ہے، یہ عورت کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے، جب میں صبح جاتا ہوں تو سب سے پہلے اس کے سارے کام کر کے پھر میں جاتا ہوں دکان پہ، اور جب واپس آتا ہوں تو آ کے کھانا بناتا ہوں، اس کو سارے اس کے کام کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ تو اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب وہ روٹی کھلا رہا تھا نا اپنی ماں کو تو اس نے کچھ بولا؟ ماں نے، بڑی عورت تھی نا، ظاہری بات ہے وہ عام روٹین میں جب زیادہ ایجڈ ہو جاتا ہے بندہ تو کچھ بولے تو سمجھ نہیں آتی کیا بولا ہے۔ تو اس کی ماں نے کچھ بولا لیکن اس ٹائم سمجھ نہیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولا بڑی عورت نے۔ انہوں نے پوچھا اچھا چلو یہ ہے تو تیری ماں، تو خدمت کر رہا ہے، تو جب تو روٹی کھلا رہا تھا تو یہ کیا بول رہی تھی؟ اس نے کہا جی چھوڑیں ایسے ہی، بس ماں ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں کر جاتی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح کیا کہتی ہے۔ اس نے کہا جب میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہوں نا، خدمت کر رہا ہوتا ہوں اپنی ماں کی، تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرمائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، آپ نے کہا تجھے مبارک ہو، رب نے تیری دعا، تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، جنت میں تو ہی میرا ساتھی ہوگا۔ یعنی ماں کی خدمت کا مقام دیکھیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے جو رتبہ ملتا ہے بندہ انبیاء سے جا ملتا ہے، انبیاء تو اس کو نصیب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نا مزاج میں تیزی تھی، بولتے تھے نا تھوڑی سی آواز اونچی ہو جاتی تھی، تو جب اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے نا تو ماں تھی نا، ماں مصلی ڈا کے بھائی نا، ماں نے ڈرتی تھی کہ کہیں آواز اونچی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب ایک دفعہ ماں کی وفات ہوگی، ماں فوت ہوگی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، راستے میں جب جا رہے تھے نا تو آواز آئی غیب سے، کہا موسیٰ اب دھیان سے آنا کیونکہ پیچھے دعا کرنے والی باقی نہیں رہی، وہ فوت ہو گئی ہے۔ یعنی کیا، اچھا دیکھیں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ شادی تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ماں تھی نا، کس طرح دعا کرتی تھی پیچھے۔ اچھا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ایک دفعہ بڑے لمبے سفر پہ نکلے، جب سفر پہ روانہ ہوئے نا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ پیدل چلے جاؤ گے
یا سواری کا انتظام کر دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو بڑا بہتر ہو جائے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، آسانی سے سفر کر پاؤں گا۔ اللہ پاک نے کہا فلاں جو ہے نا گاؤں وہاں پہ چلا جا، فلاں شخص ہے وہاں پہ، اس کو جا کے کہنا وہ تمہیں سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اس کے بعد گئے، اس کو جا کے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے بڑی عزت دی، رسپیکٹ کی کہ اللہ کے نبی ہیں، حکم کریں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ کہا جی مجھے سواری چاہیے، سواری کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے بادل کو اشارہ کیا، بادل نیچے آ گیا، کہا بیٹھیے، آپ بیٹھ گئے، کہا جہاں کہیں گے لے جائے گا۔ بادل جب تھوڑا سا اونچا ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھائی کیا چکر ہے، اتنا کمال؟ اللہ سے سوال کیا کہ اللہ پاک اتنا کمال کیسے حاصل ہوا؟ اللہ پاک نے کہا اس بندے نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو ایک دعا دی تھی کہ یا اللہ یہ میری نہیں ٹالتا تو اس کی نہ ٹالنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی یہ مجھ سے مانگتا ہے نا تو میں اس کی دعا پوری کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں؟ ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے نا، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جس کے پیچھے کنڈ پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر تیرے دور میں ایک اویس نامی شخص آئے گا، جب تم اس کو پاؤ نا تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا علی تم بھی اس سے دعا کروانا۔ اچھا اب دونوں بڑے حیران کہ بھئی کیسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اسپیشلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس سے دعا کروانا۔ اچھا پوچھا کہ پیارے آقا ایسی کیا بات ہے اس شخص کے اندر کہ ہم مجھ سے مغفرت کے لیے دعا کروائیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب واپس نہیں موڑتا، رب اس کی دعائیں۔ خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کی دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی ان کی دعاؤں کی ضرورت، ان کا مقام کہاں، لیکن کیا تھا اس شخص کا مرتبہ بتانا مقصود تھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ماں کی خدمت کرنے والے کا کیا مرتبہ مقام ہوتا ہے۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، انسانی جسم کے اندر کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ اگر میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا میں رات کو سو سکتا ہوں؟ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے سو جاؤں گا؟ اور اگر پورے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں پھر تو میرا حال فوت ہی ہو جاؤں گا۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جتنی تکلیف یہ ساری ہڈیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں نا، ٹوٹتی ہیں، تو جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے نا، ماں اتنی تکلیف برداشت کر کے بچہ پیدا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں ایک دنیا کا سسٹم ہے، آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں نا، اس کے بدلے میں آپ معاوضہ لیتے ہیں، ایسا ہی ہے، فری میں تو کوئی سروسز نہیں دیتا۔ فوڈ پانڈے پہ کوئی چیز آپ وہ کریں منگوائیں اگر تو وہ کیا کرتے ہیں، چارجز لیتے ہیں آپ سے۔ اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں فری ڈلیوری رکھی ہوتی ہے، ہوم ڈلیوری فری ہے، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اپنا پروڈکٹ چلا لیں، اس کے بعد وہ بھی کہتے ہیں بھائی دے ان پیسے۔ تو ماں تو آپ کو ساری زندگی سروسز پرووائڈ کرتی ہے، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، پوری زندگی آپ کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ کبھی ماں نے کہا ہو کہ مجھے کوئی معاوضہ دے دو؟ کسی کی ماں نے کہا کبھی؟ یا کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا ہو؟ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو نماز پڑھ کے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے وہ اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر ویسے نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کام تو کرے نا۔ کیا خیال ہے؟ ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھیں تو ماں باپ کے لیے ضرور دعا کریں، یہ بھی ان کا شکریہ ادا کرنا ہی ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بچوں کے لیے جیتے ہیں، ان کی ساری بس یہی وش ہوتی ہے کہ بس میرے بچے کچھ بن جائیں۔ دیکھیں ماں باپ خود ان پڑھ بھی ہوں نا تو ان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے۔ اگر خود رینٹ پہ رہتے ہوں گے نا تو خواہش ہوگی میرے بچے کا اپنا مکان ہو، رکشوں پہ دھکے کھائے ہوں گے نا تو پھر بھی خواہش ہوگی میرے بیٹے کی اپنی گاڑی ہو۔ تو یہ سب وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بڑے ہو کے ان کو کہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ہم تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو ماں کی خدمت کرنی ہے۔ اچھا باپ بھی کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ہماری محافل میں نا ماں کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے لیکن باپ کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیا جاتا ہے، باپ کا ذکر نہیں کیا جاتا، بڑی زیادتی ہے۔ باپ تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ کسی شخص نے دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں تو وہ اپنے باپ کو دیکھے، اگر تو اس کا باپ اس سے راضی ہے نا تو اللہ بھی اس سے راضی ہے، اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اور باپ کی دعا ہمیشہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ ایسی 3 دعائیں ایسی ہیں جو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اس میں سے ایک باپ کی دعا ہے۔ جو اپنی اولاد کے حق میں باپ دعا کرتا ہے نا وہ کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ ماں اور باپ دونوں ہی بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کی محبت ہم سب کو نظر آتی ہے، باپ کی محبت نظر نہیں آتی۔ باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ اور کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ جو ہے بڑا سخت مزاج ہے،
سخت ہوتے ہیں باپ سخت نہیں ہوتے. باپ اس لیے نہیں روتے کیونکہ اگر باپ رونے لگ جائے نا تو اولاد کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، لیکن باپ، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اب آپ نے ماں کی خدمت کی، باپ کو راضی نہیں کیا، ماں کی آپ نے بڑی خدمت کی، آپ کو جنت مل گئی، جاؤ جی جنت چلے جاؤ. آگے گئے ہو تو بوا باندھے ہے، جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے. دونوں کی خدمت ضروری ہے، ماں کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے، باپ کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. ماں نا بچے کو 9 مہینے پالتی ہے، باپ بچے کو پوری زندگی پالتا ہے. ماں یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ آج کیسے کھائے گا، باپ یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ پوری زندگی کیسے کھائے گا. ایک شخص نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اس نے جا کے اپنے والد کی شکایت کی. اس نے کہا جی میرا باپ جو ہے نا وہ میرا مال بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے. تو جو صحابی اس کے باپ کو لینے کے لیے گئے، راستے میں نا اس کے باپ نے پوچھا کہ بھئی کیا مواجرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے. اس کو بڑا دکھ ہوا. اس نے نا منہ سے تو کچھ نہیں کہا، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں نا اشعار اس نے پڑھنا شروع کر دیے. گلا کر رہا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں. تو اس سے پہلے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. آپ نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ اس کا مسئلہ بعد میں پوچھنا، پہلے اس کو کہنا کہ وہ شعر بتائے جو دل میں سوچ رہا تھا، پڑھ رہا تھا. جب وہ آئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مسئلہ بعد میں بتانا، پہلے وہ شعر مجھے بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے. تو اس نے عربک میں وہ شعر ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا خلاصہ سا بتا دیتا ہوں. یعنی اس کا گلہ تھا اپنے بیٹے سے کہ میں نے اتنی محنت کی، اپنی جوانی ساری اس کے اوپر لٹا دی، میں برا ہو گیا، یہ جوان ہو گیا، میری جو ٹانگیں ہیں وہ کمزور ہو گئیں، اس کی ٹانگیں مضبوط ہو گئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے. ٹھیک ہے نا، اس نے گلہ مطلب کیا. جب یہ سارے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں آپ اتنا روئے کہ آپ کو ہچکی لگ گئی. آپ نے اس شخص کو کہا دفع ہو جا یہاں سے. آپ نے کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اسی طرح کچھ بھائی تھے 3-4، ان میں سے ایک بھائی نے نا باقی بھائیوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا جی آج ایک فیصلہ کرنا ہے ہم نے. انہوں نے کہا جی کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اس نے کہا جی باپ ہو گیا بہت بیمار، اس کو خدمت کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو فیصلہ یہ ہے کہ اگر میں باپ کی خدمت کروں گا تو مجھے پراپرٹی میں سے کچھ نہیں ملے گا، اگر تم باپ کی خدمت کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. فیصلہ کر لو کی کرنا ہے. وہ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جی باپ تیرا، پراپرٹی ہماری. اچھا وہ بچہ چاہتا بھی یہی تھا، اس نے اس لیے تو اس طرح کی ڈیمانڈ رکھی تاکہ جلدی سے مان جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پراپرٹی ٹاڈی، باپ میرا ہو گیا. اس نے باپ کی خوب خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ جب اس کا باپ مرنے لگا نا تو اس نے اس کو دعا دی. وہ کہتے ہیں نا ستو ہی خیراں تیریاں. اس کا باپ اس کو دعا دے کے مر گیا. کچھ دن گزرے نا تو وہ بندہ سویا ہوا تھا، اس کو خواب آیا. ایک بزرگ آئے خواب میں، انہوں نے اس کو کہا کہ فلاں جگہ پہ نا درخت کے نیچے 100 دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ لے لو جا کے. اس نے اس بزرگ سے پوچھا کہ اس میں برکت بھی ہے یا صرف کثرت ہی ہے، کیونکہ برکت اور کثرت 2 علیحدہ چیزیں ہیں. تو بزرگوں نے اسے کہا کہ اس میں برکت تو نہیں ہے، صرف کثرت ہے. اس نے صبح اٹھ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ ایسے مجھے خواب آیا، کیا کرنا چاہیے. مشورہ کیا بیوی سے. بیوی نے کہا گھر کے حالات تو تمہیں پتہ ہی ہیں، کھانے کے لیے تو ہے کوئی نہیں، تو تم جاؤ اور جا کے لے آؤ. لیکن اس کا دل نہیں مانا. اس نے کہا نہیں بھائی برکت نہیں ہے، میں نے نہیں لینے. پھر سو گیا. اگلے دن پھر خواب میں وہی بزرگ آئے. انہوں نے کہا فلاں درخت کے نیچے جو ہے وہ 10 دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ لے لو جا کے. اس نے پھر وہی سوال کیا کہ برکت ہے کہ کثرت. سیم جواب ملا. سیم اسی طرح بیوی سے جا کے ڈسکس کیا. تھوڑا مختصر کروں، ٹائم جو ہے وہ کم ہے. تو بیوی نے پھر وہی جواب دیا. تو پھر لیکن اس کا دل نہیں مطمئن تھا، پھر سو گیا. اگلے دن پھر دوبارہ خواب آیا. بزرگوں نے کہا کہ فلاں درخت کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، وہ لے لو جا کے. اس نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے یا کثرت ہی ہے بس. اس نے کہا اس میں برکت ہے. وہ گیا اور جا کے اس نے 1 دینار لیا، گھر آ گیا. اگلے دن جناب وہ بازار گیا چیزیں خریدنے کے لیے. اس نے 1 دینار کی 2 مچھلیاں خریدیں. جب گھر لا کے پیٹ چاک کیا نا تو اس میں سے 2 موتی نکلے. اب وہ سیل کرنے کے لیے بازار لے گیا اس کو. اچھا وہ بھلا وقت تھا، اب کوئی لے کے جائے نا تو کہے گا 50 روپے دا گیا یار، یا دے دے میں نے فری دے دے. وہ بندہ اچھا زمانہ تھا، اس ایماندار بندہ تھا جس کے پاس لے کے گیا. اس نے کہا اس پورے بازار کے اندر نا اس ہیرے کی یا اس موتی کی قیمت دینے والا کوئی بندہ نہیں ہے. اچھا چلتے چلتے بات نا وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی. بادشاہ نے اس کو بلا لیا اپنے پاس. اب بادشاہ نے جتنے جو تھے نا یہ ہیرے کے اور موتیوں کا کام جاننے والے لوگ تھے، سب کو بلا لیا اپنے دربار میں ریٹ لگوانے کے لیے. یعنی کسی کی پسلی نہیں تھی کہ اتنے پیسے دے سکے. سارے جناب جمع ہو گئے، ریٹ ہی نہ لگے. اچھا ان شارٹ اینڈ پہ جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا ہوا، 30 کھچر، اس کے اوپر جتنا سونا لادا جا سکتا ہے وہ لاد کے اس کی قیمت فکس ہوئی. بادشاہ نے اس کو دے دیا اور جناب موتی لے لیا اس سے. اچھا جب وہ جانے لگا نا بادشاہ نے اس سے پوچھا
کہ کیا تمہارے پاس ایسا ایک کوئی اور موتی ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک اور ہے. انہیں کہا اے بھی من دے دے. انہیں کہا بادشاہ جی پہلے تو ڈیمانڈ تہاڈی سی نا تے ساری ڈیمانڈ ساری تہاڈیاں منیاں گئیاں. کہنا ہوں میں دواں گا تو صحیح لیکن مرضی میری چلے گی, میں اپنی مرضی کا ریٹ لواں گا. تو اس نے کیا ریٹ لگایا؟ اس نے کہا میں اب ڈبل ریٹ لوں گا, یعنی 60 کھچر اس کے اوپر جتنا سونا لادا جا سکتا ہے فل بھر کے وہ لاد کے تو اس شخص نے دیا. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین انسان وہ شخص تھا. کیا ہوا؟ باپ کی خدمت کا صلہ ملا. اب یہاں سے نا دو چیزیں آپ نے ہم نے سیکھی ہیں. ایک تو باپ کی خدمت کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے یہاں سے, کیونکہ اس کو باپ کی دعا لگی تھی. دوسرا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے برکت والا. ہم جاتے ہیں کثرت کے پیچھے. اب مہنگائی ہے نا, لوگ کہتے ہیں وہ مر گئے جناب, اتنی تو انکم ہے ہی نہیں, کیسے خرچے پورے کریں. اللہ پاک سے برکت مانگا کریں. وہ ایسے تو نہیں کہتے کہ حلال کا 1 روپیہ حرام کے لاکھ روپے سے بہتر ہوتا ہے. وہ یہ برکت ہی تو ہوتی ہے, حلال کے اندر برکت ہوتی ہے, حرام میں برکت کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, کبھی کوئی بچہ بیمار ہو جائے گا, کبھی کوئی بیمار ہو جائے گا, کبھی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے جس میں پیسے لگ جاتے ہیں. اور جو اگر حلال کا برکت والا ہوتا ہے, دیکھیں 1 روپے سے وہ بادشاہ کے بعد سب سے امیر ترین انسان بن گیا. اچھا یہ تو تھی اب ماں باپ کی خدمت کی برکت وغیرہ. اب ہم نافرمانی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ماں باپ کی جو نافرمانی ہے نا وہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ صغیرہ نہیں ہے, بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. ماں باپ جب تک آپ کو معافی نہ کریں گے آپ کو معافی نہیں ملنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو نا 100 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے, لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا نا اس کو یہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. یعنی جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اللہ انسان کا پردہ رکھتا ہے نا, ہمارے گناہ آشکار تو نہیں کرتا لوگوں کے اوپر, لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا نا اس کے گناہوں پہ اللہ پردہ نہیں ڈالتا. اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی جو نافرمانی ہے نا اس کی سزا دنیا میں پہلے ملتی ہے, آخرت میں تو جو ملنی ہے وہ ملنی ہی ہے, لیکن دنیا میں بھی ملتی ہے. اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نا ایک دفعہ حج پہ گئے. تو حج جن دنوں میں وہ گئے نا حج کرنے کے لیے, لاکھوں لوگوں نے حج کیا. ایسے ہی ان کے ذہن میں نا حج کرنے کے بعد آیا کہ خیال آیا کہ اتنے سارے لوگوں نے حج کیا ہے, کیا سب کا حج قبول ہو گیا ہوگا؟ جب وہ رات کو سوئے نا تو ان کو خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں, بتایا گیا کہ سب کا حج قبول ہو گیا صرف ایک شخص کے علاوہ. اس شخص کا جو ہے حج قبول نہیں ہوا. ہم بتایا گیا کہ فلاں باقی سب کا قبول ہو گیا لیکن اس شخص کا جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوا. اچھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا اس شخص کو باہر بازار میں نکلے اور جا کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ فلاں شخص ہے, کہاں پہ رہتا ہے؟ اچھا لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار اللہ کا نیک بندہ بتا رہے ہیں, مجھے تو خواب آیا کہ اس کا جو ہے وہ حج ہی قبول نہیں ہوا, نیک کیسے؟ اچھا کیسے نیک ہے؟ انہوں نے کہا ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے, صبح کو جو ہے وہ روزے رکھتا ہے. نام یاد آ گیا مجھے, ہارون بن بلخی اس شخص کا نام تھا. اچھا آپ نے پوچھا اچھا کہاں پہ ہے اب اس وقت؟ کہا جی فلاں پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا وہاں پہ ہے. پوچھا کہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا جی اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے, سارا کچھ اپنا گھر بار سب بیچ کے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. اب وہ وہاں پہ جھونپڑی لگائی ہے, وہاں پہ جو ہے نا بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. پہنچ گئے آپ حضرت, انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھئی تم ہارون بن بلخی ہو؟ اس نے کہا ہاں جی. اس نے کہا آپ مالک بن دینار ہو؟ پھر بڑے پریشان ہوئے کہ اس کو میرا نام بھی پتہ لگ گیا ہے, میں نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں. اچھا پوچھا آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی میں ویسے ہی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں. تو ہارون بن بلخی نے کہا کہ نہیں مجھے صحیح بتاؤ آپ کس لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں میں تو ویسے ہی ملنے آیا ہوں. کہا تمہیں بھی خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. وہ پھر حیران ہوئے کہ اس شخص کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ کتنا نیک اللہ کا بندہ تھا کہ اس کو اتنی اللہ پاک نے اتنا مقام بخشا ہوا تھا. داڑھی اس نے رکھی ہوئی, منہ جو ہے اس کا فیس نورانی چہرہ تھا, اس کا ہاتھ ایک کٹا ہوا تھا. تو مالک بن دینار جو تھے نا اس کے ساتھ بیٹھے, گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیا. افسوس ہوتا ہے نا بندے کو. اس سے پوچھا یار کیا وجہ تیرا حج کیوں نہیں قبول ہوتا؟ تو وہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ 24 سال ہو گئے ہیں میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں, سارے حج کے جو رکن ہیں نا سارے پورے کرتا ہوں. جب میرا حج پورا ہونے لگتا ہے نا تو اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی آ کے مجھے کہتے ہیں 10 دفعہ ہو جا تیرا حج قبول نہیں ہوا. رونے لگ گئے. پوچھا کیا وجہ کیا ہے؟ کہتے نہ پوچھو, میں بتاؤں گا تو تم مجھ سے نفرت کرو گے. انہوں نے کہا نہیں تم بتاؤ تو صحیح مجھے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس بڑا مال و دولت تھا لیکن میں عیاشی میں پڑ گیا. کہتے ایک دفعہ رمضان تھے, رمضان میں روزے کی حالت میں میری ماں تھی, میں گھر گیا تو ماں میری تندور پہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اپنی ماں کو جا کے کہا کہ مجھے روٹی دو. ماں نے کہا شرم کر, اگر خود نہیں روزہ رکھا تو کم از کم جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کا ہی خیال کر لے. کہتے مجھے غصہ آیا, میں نے ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا, وہ جلتے ہوئے تندور میں گر گئی. کہتے لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا.
نشے میں تھا، ہوش ہی نہیں تھی. 2 دن کے بعد ظہر کے وقت جو ہے نا ہوش آئی، جب اس کی بیوی کپڑے پیک کر رہی تھی، اپنا سامان پیک کر رہی تھی. اس نے بیوی سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس نے کہا ماں کا قاتل کیا ہوا میری ماں کو؟ اس نے کہا تم نے کل اپنی ماں کو جو ہے وہ مار دیا، تھپڑ مارا اس کو، وہ گری تندور میں جل گئی، وہ تو مر گئی. کہاں ہے میری ماں؟ مجھے ملنے کیوں نہیں دیا؟ جنازے پہ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہتے تیری ماں نے کہا تھا کہ اس کو میری شکل بھی نہ دکھانا. تو انہوں نے جو حضرت مالک بن دینار تھے نا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا زور سے. اسے کہا تو اسی قابل ہے. گھر آ گئے. جب گھر واپس آئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی رات کو سوتے ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مالک بن دینار تو اس کو مایوس کر رہا ہے. تو کہتے کہ پیارے آقا اس کا تو گناہ اتنا بڑا ہے، اس نے تو اپنی ماں کا قتل کیا ہے، تو اس کی تو معافی کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی معافی اس کی ماں کی وجہ سے ہی ہوگی. جب پوچھا نا کیسے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اس کی ماں اس کے اوپر مقدمہ کرے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا، اس کو سزا دے. کہتے جب سزا سنا دی جائے گی نا، فرشتے اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا ماں کی طرف، ماں کوئی رسپونڈ نہیں کرے گی. پھر تھوڑا آگے رہے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا ماں کی طرف کہ شاید ماں مجھے بچا لے. ماں پھر کوئی رسپونڈ نہیں کرے گی. پھر بول اٹھے گا، کہے گا کہ ماں دنیا میں جب مجھے تکلیف پہنچتی تھی تو میرا کتنا خیال کرتی تھی، تیسے دیکھا نہیں جاتا تھا. ماں مجھے بچا لے، مجھے جہنم میں پھینک دیں گے، مجھے آگ میں جلائیں گے. ماں تھی نا. کہا یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، تو بھی اس کو معاف کر دے. تو اللہ پاک نے اس کی ماں سے پوچھا، بے شک اللہ جانتا تھا پہلے سے کہ اس نے تو تیرا قتل کیا، تو نے اس کو پھر بھی معاف کر دیا. تو ماں نے آگے کہا یا اللہ آخر ہوں تو میں ماں ہی نا. تو یہ ماں ہوتی ہے یار، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ ہمارے لیے کیا کیا ہے. ایک صحابی تھے نا، ان کی جب وفات کا وقت آیا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر کی طرف سے پیغام آیا کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، جا کے اس کو کہا بھائی پڑھو کلمہ. اچھا وہ بول رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، کہتے کہ میں سب کچھ بول رہا ہوں، باتیں بھی کی جا رہی ہے، لیکن کلمہ پڑھتا ہوں تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ بتایا گیا جی ماں زندہ ہے. کہا بلاؤ ماں کو. ماں آ گئی. تو پوچھا اس کی ماں سے کہ تم ناراض ہو اس سے؟ ماں نے کہا ہاں میں ناراض ہوں. کیا وجہ ہے؟ بتایا بڑا اچھا بچہ ہے، خیال بھی کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب بات کرتا ہے نا تو بڑی بدتمیزی سے بولتا ہے، میرا دل دکھاتا ہے بہت زیادہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معاف نہیں کرو گی؟ ماں نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا میں اس کو آگ میں پھینک دوں؟ تو ماں نے کہا نہیں آگ میں تو نہیں، میں یہ تو سزا نہیں اس کو دینا چاہتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو اللہ تو اس کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا، اور وہ آگ تو میری آگ سے زیادہ خطرناک ہے. تو ماں نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. تو پھر ان صحابی نے کلمہ پڑھا اور موت جو ہے نا وہ روح پرواز کر گئی. تو ماں کی خدمت نہیں کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو بھائی یہ حالت ہے، مرتے وقت کلمہ بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگا. جیسے میں نے بتایا نا کہ ماں باپ کی اطاعت اللہ پاک کی اطاعت ہے، اور ماں باپ کی جو نافرمانی ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس کے باپ نے کبھی اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کی ہوں؟ ہے کوئی؟ کبھی آپ بیمار ہوئے ہوں، آپ کا خیال نہ کیا ہو، یا آپ بیمار ہوئے ہوں وہ آپ کو ترفتا ہوا چھوڑ کے جو ہے وہ گھومنے پھرنے چلا گیا ہو، یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ بیمار ہوں یا آپ کچھ اچھا گھر میں کھانے کے لیے پکا ہو، اس نے خود کھا لیا ہو آپ کو نہ دیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو؟ باپ تو کہتا ہے کہ یار میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، یار میرا دل نہیں کر رہا، آپ کھا لو. ہم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. اکثر بچے کہتے ہیں کہ کیا کیا ابھی ہمارے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتا دیا نا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو سب کچھ ماں باپ کا ہی ہے. ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو، آخرت میں بھی ذلیل ہو. ماں باپ کی خدمت کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. تو توبہ کریں آج سے. جنہوں نے بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے وہ توبہ کریں. دیکھیں میں نے کتنی آپ کو باتیں بتائیں، اس کی فضیلت بھی بتائی کہ ادب کی کیا فضیلت ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور نافرمانی کا بھی دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا. تو اگر ماں باپ زندہ ہیں ان سے معافی مانگے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے پڑھ کے بخشیں، ٹھیک ہے نا. ان کی قبر پہ جائیں، قرآن پاک پڑھ کے بخشا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کیا کریں، ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں تو حج کریں، ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ کریں. اور باپ کی بھی قدر کیا کریں. باپ کو کسی سے کم نہیں ہوتا. یہ وہی باپ ہوتا ہے نا جو صبح سویرے نکلتا ہے، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، کوئی بائک پہ جاتا ہے، کوئی بس پہ جاتا ہے، کوئی ایک بس بدل کے جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کے جاتا ہے. کس لیے؟ اچھا چھٹی بھی نہیں کرتا اس لیے کہ اگر چھٹی کر لوں گا تو تنخواہ کٹ جائے گی، تنخواہ کٹ جائے گی تو میں بچے کو کھلاؤں گا کہاں سے. ہم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو آج سے توبہ کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. جنہوں نے بھی دل دکھایا ہے وہ جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگے. ماں باپ راضی نہیں ہیں تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.